بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل جلد 2۔ مکروہات روزہ یعنی جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزہ میں کراہت آ جاتی ہے۔ نوٹ: یہ کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا۔ روزہ میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ روزہ کی حالت میں قصداً تھکا دینے والے اعمال انجام دینا، ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، مکروہ ہے۔ بحالت روزہ گناہ کرنا۔ روزہ کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی، یعنی زبان سے ہو یا کام کے ذریعے سے ہو، روزہ کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی حد سے زیادہ چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے، یعنی حد سے زیادہ چڑھانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزہ سے ہے یا حالت احرام میں ہے تو مکروہ نہیں۔ وہ اعذار جن کی وجہ سے افطار جائز ہے، یعنی وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جان کے خطرہ یا بیماری میں اضافہ کے اندیشہ سے روزہ توڑنا۔ اچانک ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان خطرہ میں ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، صحت یاب ہونے کے بعد قضا کر لے۔ حاملہ عورت کے لیے گنجائش۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے سہولت۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیرخوار بچہ یعنی دودھ پینے والا بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت بوجہ ضعف کے کمزوری کے ہلاک ہو جائے گی تو اس صورت میں رمضان میں روزہ افطار کرے، یعنی روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ بھوک پیاس سے بے تاب ہونا۔ کسی عمل کی وجہ سے بے حد بھوک یا پیاس لگ گئی اور اتنا بے تاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے، لیکن اگر خود قصداً یعنی جان بوجھ کر اس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگا۔